سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ کہ بخاری کے اندر بھی اور مسلم شریف کے اندر دونوں کے اندر حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے یہ حدیث موجود ہے۔ آئے اور انہوں نے جان قبض کرنا شروع کی اور پوچھا نہیں، بغیر اجازت کے۔ اس سے چند باتیں چھلک کے سامنے آ جاتی ہیں۔ وہ کیا؟ کہ ایک نبی کی جورسڈکشن بڑی ہے یا فرشتے کی؟ حدود اختیار۔ اگر فرشتے کی حدود اختیارات نبی کے مقابلے میں زیادہ ہوں تو باقی ساری دنیا سے کوئی نہیں پوچھتا تو مار لیتا ہے، ان سے پوچھے بغیر مار کیوں نہیں سکا؟ معلوم ہوا کہ فرشتے کی جورسڈکشن کم ہے، نبی کی جورسڈکشن زیادہ ہے۔ جس وقت کوئی آؤٹ آف جورسڈکشن پاور ایکسرسائز کرے اس وقت اس سے جو قوت حاکمہ پوچھتی ہے تو نے یہ کیوں کام کیا ہے؟ آپ کے اصولیوں نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں کہ جس وقت کسی بارے میں پوچھ گوچھ نہ ہو شے کے مباح ہونے کی دلالت ہے۔ کیوں؟ کوئی کام کسی نے کیا ہے یا چھوڑا ہے، پوچھا نہیں گیا، اس سے آپ کس پر استدلال کرتے ہیں؟ چونکہ یہ جواب دہ نہیں ہے لہذا وہ مباح ہے۔ اگر کیا ہے تو کرنا مباح، چھوڑا ہے تو چھوڑنا مباح ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے تھپیڑا مار کے آنکھ نکال دی ہے، یہ سویر کرائم میں سے ہے، یہ بڑا سیریس کرائم ہے، اس کی بڑی طویل سزا ہے۔ آنکھ نکال دے، رب پوچھے نہیں تو نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی بارگاہ میں فرشتہ بھی بے وقت کوئی کام کرے تو یہ نبی کے حدود اختیار میں ہے، مار کے اس کی کچھ چیز ضائع کر دے اس کے بارے میں پوچھ کچھ نہیں۔ پھر جس وقت وہ آیا تھا وہ کاغذات ساتھ لایا تھا کہ نہیں لایا تھا کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ اتنے سیکنڈوں پر موت واقع ہو گئی؟ تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ بغیر آگے؟ جب وہ آ گئے تو نبی کے تھپیڑے نے تقدیر بدلی کہ نہ بدلی؟ بخاری اور مسلم دونوں کا مطلب یہ کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ رہ جاتی ہے یہ بات وہ نبی نے بدلی ہے، ہم ولی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کل ما یمکن للنبی معجزۃ یمکن لولیہ کرامۃ الیواقیت والجواہر۔ امام عبد الوہاب شورانی یہ حضرت مولا مرتضیٰ کی اولاد میں سے مگر غیر فاطمی ہے، سادات میں سے نہیں، یہ محمد بن الحنفیہ کی اولاد میں سے بڑے پائے کے آدمی ہیں، اپنے دور کے مجدد مانے جاتے ہیں۔ محمد بن الحنفیہ کی اولاد میں سے علوی ہیں، انہوں نے الیواقیت والجواہر عقائد کی کتاب ہے، میرے کو دفعہ میں موجود ہے، اور یہ صرف انہوں نے نہیں لکھی، شرح عقائد نے بھی لکھی ہے، نبراس نے بھی لکھی ہے، یہ خیالی نے بھی لکھی ہے، مقالات الاسلامیین کے اندر امام ابو الحسن اشری نے بھی لکھی ہے جن کا سن وفات 330 ہے، اور امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ نے بھی لکھی ہے کہ جو چیز کسی نبی کے لیے بطور معجزے کے ممکن ہو وہ ولی کے لیے بطور کرامت کے ممکن ہوتی ہے، اور خاص طور پر اس کے ولی کے لیے جو اس کی امت کا ہے، کہ جس طرح کے وراثت ملتی ہے باپ کی بیٹے کو، یہ روحانی وراثت ہے امت کے لوگوں کو ملتی ہے۔ دھیان کریں، آپ لوگ بیان کرنے والے لوگ ہیں، جب کبھی بیان کسی سٹیج پر کریں گے تو یہ بات ضرور پتہ چلے گی کہ کہیں سے مل کے آیا ہے یہ درد مداندی سنگت رل کے کون روے خوشحالی، درد میرے دا پیا پچھاواں رہے ہو نہ دردوں خالی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی گماشتے سورہ یاسین نہیں بتاتی؟ جدھر گئے انہوں نے کہا کیا کر کے دکھا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا مردے زندہ کر کے دکھا سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کیوں نہیں کہا کہ گدھے بیضا دکھا سکتے ہیں، کہا جس کے امتی ہیں ہمارا روحانی باپ عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ چونکہ مردے زندہ کرتا ہے لہذا ہم بھی مردے زندہ کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے غدو و حاشا و رواق و حاشا، وہ مہینے بھر کی راہ صبح کے وقت تخت اڑا کے لے جاتے ہیں، مہینے بھر کی راہ شام کے وقت اڑا کے لے جاتے ہیں۔ جس پیغمبر کا امتی ہے آصف بن برقیہ، وہ کیا کرتا ہے؟ تخت اڑانے کا کام کرتا ہے۔ جب کہتے ہیں من یاتی بعرشہا، کون شخص ہے جو اس کا عرش اٹھا کے میرے پاس لائے؟ تو قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ آدمی بول رہا جس کے پاس تھوڑا سا علم کتاب تھا، من تبیزیہ ہے۔ اب انہوں نے تخت بلقیس اٹھانے کے بارے میں اپنی خدمات کیوں پیش کی؟ کہ جس کا امتی ہوں وہ تخت اڑاتا ہے
میں اس کا امتی ہونے کے ناطے سے میں بھی تخت توڑا کے لے آؤں. اب چونکہ سارے انبیاء کے معجزات کے اصل منبع سرکار کی ذات ہے، اس لیے امت محمدیہ کا ہر ولی سابقہ نبیوں کے جتنے معجزات کے نقشے ہیں وہ سارے کے سارے دکھلا سکتے ہیں. اب وہ میاں صاحب کی بات اس طرح پہ تولے تو پھر پوری نکلتی ہے. بھائی بات خیال سی میں اب جناب نے روح واپس چھین لی. ادھر بھی اس سے پوچھو، وہ جو کہتے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اب وہ تقدیر کا مسئلہ کیوں نہیں آیا؟ لیکن نبی جو ہے اس سے جب پوچھا گیا کہ یہ بیل پر ہاتھ رکھو، اس کے ہاتھ کے نیچے جو بال آئیں گے، آپ نے سما ماں، پھر کیا ہوگا؟ سما ماں، یہ میم کے بعد اے ہے، ماں کے استفہامیہ کے ساتھ الف آتی ہے. یہ آ کیوں آ گئی ہے؟ یہ وہ فن ہے، اسے جانا ہوں سے ایک پڑھیا کرو. با کہے ماں ہائے وقفی واجب استل حاکم ہے، یہ فن قرات ہے جناب. با کہے ماں ہائے وقفی واجب استل حاکم ہے، با علام و مالیہ ہمزہ روا الساقب ہے. یہ قاعدہ ہے، یہ جناب آپ کی جزری ہے. یہ ہائے وقفی ہے. با کہے ماں ہائے وقفی کیا مطلب نکلا؟ یعنی وہ فعل امر جو ماجوز الاول بھی ہو ماجوز الاخر بھی ہو یا حرفی ہو، اس پر آپ وقف کریں گے، اس پر آپ کو ہائے وقفی لگانی پڑے گی. جیسا وقنا عذاب النار کے الگ ہے تو نہ الگ ہے، آپ کے پر وقف کریں کہ کر کے پڑھیں گے. اس لیے استفہامیہ ما استفہامیہ ہو ماجوز الاخر ہو، اس پر آپ وقف کریں تو اس پہ ساتھ وابی لگانا واجب ہوگی. جیسے لب یہ تصنع میں لگی ہوئی نہیں ہے، یہ وہ ہے وقفی ہے جناب. تو کہ ثم ما پھر کیا ہوگا، یعنی اتنے سال گزارنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کہ ثم الموت، پھر بھی مرنا ہوگا. انہوں نے کہا کڑی کڑی کیا پٹ چپٹا کرنا ہے، ہونی باری. اور پتہ ہے پھر مرنے کا فیشن آئے آئے. اور سنیو، خدا کی قسم تمہارا مذہب لطیف ہے، یہ صحیح نبیوں کا مذہب ہے، رسولوں کا مذہب ہے، رسولوں کے رسول کا مذہب ہے. انہوں نے کہا مجھے مارو لیکن کیا ہو مجھے چلنے دو. میں اپنے باپ کے داداؤں کے قدموں سے اتنے فاصلے پر ہوں جب دو پتھر پھینکے جائیں، ایک مرتبہ پتھر پھینکا جائے جہاں جا کے لگے وہاں سے اٹھا کے دوبارہ پھینکا جائے. اتنی دوری پر جب میں پہنچوں وہ سب میری جان قبض کر لینا. کیوں؟ کہا میں اپنے بزرگوں کے قدموں میں دفن ہوں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فوراً بعد کل کائنات میں سب سے افضل آدمی جو ہے اس کا نام حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام. سبحان اللہ. جب سب سے افضل وہ ہیں تو وہ پاؤں کی طرف کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ افضل ہے، یعقوب علیہ السلام سے افضل ہے، ہارون علیہ السلام سے یہ افضل ہے. جتنے انبیاء بنی اسرائیل ہیں سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہر ایک سے افضل ہیں. تو اخیر ذرا بندہ افضل ہے پیو پیو ہی ہونا، چاچا چاچا ہی ہونا نا. جب اتنی دوری پر پہنچوں تو اس جگہ میری جان قبض کر. اتنی دوری کیوں؟ کہ میں قریب ہو جاؤں. اچھے لوگوں کے پاس دفن ہونے کا عقیدہ سنیو سمجھو. آپ کے علاقے کے بہت سارے لوگوں کے بارے میں سنا ہے مرتے وقت وصیت کی میکھڑی دفن کرے آئے. تو سنا زیالدار راجہ فضل اللہ چودھری فضل اللہ پنیام آلے انہوں نے کہا یرا میں مری کیسا ہوں، بڑی محبان آل بیت جو سے. انہوں نے کہا یرا میں مری کیسا نا میں میاں انہوں نے کور کو بگمانڈے دبیا ہوئے اور سرکار نبی پاک سامنے آل بیت نے مدہ خان سے میں کو رہا کول حسن بھی رام ہو سی. یہ ثبوت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے میرے بزرگوں کے پاس یوسف علیہ السلام کا وصال ہوا، کہا سنگ مرمر کے صندوق میں میری لاش بند کر دینا، دریائے نیل میں رکھ دینا، جب یہاں سے مہاجر ہو کے جاؤ گے میری لاش لے کے جانا. اس کے صدیوں بعد ممکن 1000 برس سے بھی زیادہ ٹائم گزر چکا ہو، لیکن بتایا بیگانہ وطن بیگانہ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ کبھی کبھی میں آپ کو کہتا ہوں آپ پاکستان میں اپنا پاؤں مضبوط کریں. یوسف علیہ السلام کے پاس بادشاہی بھی ہے، نبوت بھی ہے. سارے مصر کا ایک ایک چپا چپا بندہ بندہ ایک ایک کانٹا درخت خریدا، آزاد کیا، سب چیز کے مالک ہونے کے باوجود پھر کہا یہاں سے تمہیں جانا پڑے گا. کیا کرنا؟ کہ میری لاش میرے ابا جی کے پاس جا کے دے. یعقوب علیہ السلام ان کے دور بادشاہت میں یہاں آئے
25 बरस साथ रहे, लेकिन वफात के वक्त कहने यार मैं मरी कैसा ना ते माड़ा पाप आया हैं ते यीशु ना नामे तो दो इकट्ठे जमे से ते वो पहलू पैदा होए से ते मैं पीछे पैदा, याकूब ने पीछे पैदा होना ते माड़े पापे नाल यार मी दफन करे। मालूम है लजपाला नहीं आदत ही मरने ने वेला भी पापे याद रखे। दुनिया च ठगियां बचियां, जे कदा कोई दुकान ना लवाई सटी तो आखा माड़ी होई गई है, जे कदा मकान है आखा तो आखा ठगी बची करी विच बड़ी गया। नहीं, भरा की भरा समझो, चाचा की चाचे समझो, प्यो की प्यो समझो। उन्हें आखे जरा माड़ी तू लाश चाही खड़ से तो जाके ना उथे उथे दफन कर से जरा यीशु रा जोड़वा मजारा। इन आखे मैं उन्होंने पुत्र हाँ, भावें रब मरतबा देने वाला भावें प्यो की तो प्यो ही समझा। उन्होंने पैरों वाले पास जरा मी जुड़ी दफन। इजमा की 3 किस्में होती हैं, एक इजमाए नसी ताम, एक इजमाए सुकूती और एक इजमाए मुरक्कब। अलीयुन कसीमुल जन्नत वन नार, अली देगा और बांटने का काम अली